کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی تبلیغ کا سلسلہ جاری تھا، شب و روز حضور محنت فرماتے تھے، دن کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، دن میں تبلیغ کرتے ہیں، رات میں رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں قیام کرتے ہیں، اور آہوزاری، التجاؤں اور فریادوں کا سلسلہ مصطفیٰ کریم کا چل رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اسلام پھیلنا شروع ہوا اور لوگ مصطفیٰ کریم کے دامن سے کنیکٹ ہونا شروع ہوئے، دامن سے جڑنے لگے۔ جس کا جو مسئلہ ہوتا تھا، بارگاہ مصطفیٰ میں آنے کے لیے کوئی پرمیشن لینی نہیں پڑتی تھی کہ کوئی ٹوکن ملے گا ہمیں، کوئی پرمیشن ملے گی، کچھ بھی نہیں ہے۔ مصطفیٰ کریم کا دربار کھلا ہے، مسجد نبوی میں ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ سکتے ہیں، اور کاشان اقدس پر ہیں تو بھی مصطفیٰ کریم کے گھر پہ آ سکتے ہیں، کوئی پہرا نہیں ہے۔ کہتے ہیں مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آتے ہیں، مصطفیٰ کریم نے ہمیں مہمان کی مہمانداری کا حکم عطا فرمایا ہے، مہمان کی مہمانداری کا حکم عطا فرمایا، اور فرمایا کہ مہمان آتا ہے تو اپنا رزق خود لے کر آتا ہے اور صاحب خانہ کے گناہوں کو مٹا کر جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اگر کوئی مہمان بن کر آئے تو کیا مصطفیٰ کریم نے ان کی مہمانی نہیں کی ہوگی؟ مصطفیٰ کریم خود مہمان نوازی کا حکم فرماتے ہیں، تو مصطفیٰ کریم کتنی مہمانی کرتے ہوں گے۔ ہم نے کہا کہ ان کی بارگاہ سے ان کے مبارک گھر سے، ان کے کاشان اقدس سے اگر کسی کو پانی کا ایک گھونٹ بھی مل جائے نا تو اس کے لیے نجات کے لیے کافی ہے، نجات کے لیے کافی ہے۔ مصطفیٰ کریم کی مہمانی کی تو بات ہی نرالی ہے، اس کو تو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، لیکن صحابہ کرام نے اس بات کو آبزرو کر لیا۔ صحابہ کرام نے کیا آبزرو کیا؟ صحابہ کرام نے یہ آبزرو کیا، یہ محسوس کیا کہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، اور مصطفیٰ کریم ان کی ضیافت کرتے ہیں اور ہمیں بھی مہمانداری کا حکم دیتے ہیں، تو مصطفیٰ کریم کے اخراجات ضرور بڑھ گئے ہوں گے، اخراجات ضرور بڑھ گئے ہوں گے۔ تو ہم کچھ کرتے ہیں مصطفیٰ کریم کے لیے، کوئی تحائف کا اہتمام کرتے ہیں، کوئی آسانی کا معاملہ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام، ابن عباس سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت، کچھ صحابہ مل کر کچھ چیزیں تحائف کے طور پر، کچھ مال و اسباب تحائف کے طور پر لے کر حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں رکھتے ہیں۔ کیوں آئے ہو؟ فرمایا حضور اس مقصد کے لیے آئے ہیں، آپ کے اخراجات بڑھ گئے ہوں گے، مہمان آتے رہتے ہیں دینی مسائل کے لیے، شرعی مسائل کے لیے، دنیاوی معاملات میں بھی حضور سے مشاورت صحابہ کرام کیا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو مشورے دیا کرتے تھے۔ تو آپ یقیناً جو آپ کے گھر پر آتا ہے آپ اس کو خالی ہاتھ تو نہیں لوٹاتے ہوں گے، ضیافت تو کرتے ہوں گے۔ آپ کے اخراجات بڑھنے کا ہمیں گویا کہ خیال آیا ہے، یہ حقیر سا تحفہ غلاموں کی طرف سے ہے، قبول فرما لیجئے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، قرآن نازل ہوا، کیا نازل ہوا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا قل، اے محبوب ان صحابہ سے کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس تبلیغ پر، اس رسالت کے منصب کی تبلیغ کے لیے اس پر اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر قرابت داروں کی محبت۔ اگر تمہیں کچھ کرنا ہے، میرے جی کو خوش کرنا ہے، میرے من کو سکون دینا ہے، میرے کلیجے کو ٹھنڈا کرنا ہے، تو ایک بات دھیان رکھنا، میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت کرنا۔ انی تارکن فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ وثانیہما آل بیتی، فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، پہلی چیز کتاب اللہ ہے اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حدیث پاک فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل میں حدیث نمبر 1402 ہے، فرمایا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، کیا فرمایا حضور نے؟ فرمایا الا، خبردار، انا مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح، فرمایا میرے اہل بیت کی مثال تو ایسی ہے جیسے نوح علیہ السلام کا سفینہ ہے، ان کی کشتی ہے۔ فرمایا من رکبہا نجا، جس نے اس سفینے میں سواری اختیار کی نجات پالی، من تخلف عنہا ہلاکا، فرمایا جس نے اس کشتی سے منہ موڑ لیا، اس سفینے سے منہ موڑ لیا، روح گردانی کی، اس جماعت میں جو صحابہ کی جماعت ہے، میرے اہل بیت کی جماعت ہے، اس میں شامل نہ ہوا، ہلاک ہو گیا۔ تو جو صحابہ کو گالیاں نکالیں، جو اہل بیت کے بارے میں
غلط بکواس کریں، یزیدیوں کی تائید کریں، توڑ مروڑ کر جو ہے اپنا موقف بیان کریں، کسی نہ کسی طریقے سے یزید کو بچانے کی کوشش کریں، اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں سواری اختیار نہیں کی، تو جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار نہیں ہوا خود اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش کر رہا ہے، مجھے اور آپ کو اس شخص کا مقابلہ کرنے کا کیا فائدہ؟ ہم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، وہ جہاں چاہے جائے اور جو کرے، اپنا جو ہے خود ثابت کر رہا ہے کہ حضور کے اہل بیت کو چھوڑ کر کہیں جائے پناہ نہیں ملتی۔ مصطفیٰ کریم نے اپنے اہل بیت کی تربیت کس طرح کی؟ امام علی مقام نے کربلا میں 3 دن بھوک بھی برداشت کی، پیاس بھی برداشت کی، لیکن یہ آپ کے لیے پہلی مرتبہ نہیں تھا، یہ پہلی مرتبہ نہیں تھا۔ میں اور آپ روزہ رکھتے ہیں، صبح کا وقت گزر جاتا ہے، دوپہر میں کچھ پریشانی ہوتی ہے، عصر کے بعد زیادہ پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ ہاں، ورکنگ ڈے ہو تو رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ گھر پہ آنا ہے آفس سے، کاروبار سے، دکان سے، تو روڈ کا حال کیا ہوتا ہے، کیا کچھ لوگ بکواس کرتے ہیں، منہ سے گالم گلوچ بھی نکلتی ہے، کیوں کہ پہاڑا جو ہے وہ چڑھ گیا ہوتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں روزہ جو ہے گھر پر افطار کرنا ہم پر فرض ہے یا واجب ہے یا لازم ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ روزہ افطار کرنے کے لیے کتنے لوگوں کے دلوں کو دکھاتے ہیں اور کتنی گالم گلوچ کرتے ہیں، لیکن میں اور آپ ایک روزہ رکھیں تو یہ حال ہو۔ یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ تلوار کے سائے میں بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، لیکن زبان پر شکوہ اور شکایت نہیں۔ ان کی تربیت ہوئی ہے۔ تربیت کس طرح ہوئی ہے؟ ایک واقعہ میں سناؤں آپ کو، قرآن کا واقعہ ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، کس کو؟ مسکین کو، یتیم کو، اسیر کہتے ہیں قیدی کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بی بی فاطمہ نے منت مانی تھی، حسنین کریمین بیمار ہوئے تھے، منت یہ مانی فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ نے کہ میں اگر یہ دونوں شہزادے تندرست ہو گئے، صحت یاب ہو گئے، تو میں جو ہے ان کے شکرانے میں 3 روزے رکھوں گی، اور خود نہیں رکھوں گی، سارا گھرانہ رکھے گا۔ منت مان لی، شہزادے دونوں صحت یاب ہو گئے۔ ہاں، حضرت علی نے بھی رکھا، بی بی فاطمہ نے بھی، بی بی فدہ جو آپ کی خادمہ تھی، اور حسنین کریمین، سب نے روزہ رکھا۔ علی المرتضیٰ کہیں سے جو لے آئے، اس کے 3 حصے کیے، 3 حصے کیے، اور تینوں دن افطار کے لیے رکھے کہ افطار میں روٹی پکے گی اور اس سے ہم کھائیں گے، اور باقی اگر کھجوریں ہیں تو وہ صحیح، ورنہ پانی وغیرہ سے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں گے، روزہ افطار کر کے بھی اور روزہ سحری کے وقت میں بھی۔ کہتے ہیں کہ پہلا دن ہوا، یتیم آ گیا افطار کے وقت میں، اس کو دے دی گئی روٹی۔ دوسرا دن ہوا جو ہے مسکین آ گیا، اور تیسرا دن ہوا تو جو ہے وہ قیدی آیا۔ تینوں دن ان نفوس قدسیہ نے پانی کے ذریعے یا کھجور کے ذریعے یا زیادہ سے زیادہ دودھ کے ذریعے روزہ افطار بھی کیا ہے، سحری بھی کی ہے، اور روٹی سے یہ لوگ گویا کہ اللہ کی راہ میں انہوں نے صدقہ کیا، خیرات کی۔ تربیت ہوئی، ان کی تربیت ہوئی۔ کیا تربیت ہوئی؟ کہ ابھی تو گھر ہے، ابھی تو گھر ہے، اور روزہ ہے اور افطار بھی ہوگا، اور روٹی نہیں تو پانی دستیاب ہے، پانی نہیں تو کھجور دستیاب ہے، کھجور نہیں تو دودھ بھی مل سکتا ہے۔ لیکن ایک وقت وہ آئے گا اے امام حسین کہ کربلا کی سرزمین ہوگی، بھوک بھی ہوگی، پیاس بھی ہوگی، خیمے کے باہر خندق ہوگی، اس میں آگ جل رہی ہوگی اور شعلے اور حرارت خیمے تک پہنچتی ہوگی، خیمے میں مستورات بھی ہوں گی، شیر خوار 6 ماہ کے علی اصغر بھی ہوں گے، بھائی بیٹے بھانجے بھتیجے سب جو ہے رائے خدا میں یکے بعد دیگرے شہید ہو جائیں گے۔ نہر فرات چند قدم پر ہوگی، لیکن پانی سب لوگ پی سکیں گے، اہل بیت کا یہ کاروان پانی نہیں پی سکے گا۔ اور مد مقابل 72 لوگوں کے 22,000 کا لشکر ہوگا۔ اے امام علی مقام، اے امام حسین، اے نواسہ رسول، اے حضور کی اہل بیت، اپنے آپ کو تیار کر لو، 3 دن بھوک پیاس برداشت کر لو، اور روزہ بھی رکھو، افطار بھی کرو، اور خود کو تیار کرو تاکہ کربلا میں تمہیں زحمت نہ ہو۔ گویا کہ یہ تربیت ہوئی ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ امام علی مقام نے مساکین کے ساتھ سلوک کیا
ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم دعوت جب کرتے ہیں تو غریب تو ہم دعوت دیتے ہی نہیں, غریبوں کو دعوت نہیں دیتے, ہم اپنے جیسے مالداروں کو دعوت دیتے. بلکہ ہمارا حال تو اتنا خراب ہو گیا کہ ہم شادیوں میں تو کیا غریب لوگوں کو دعوت دیں گے, ہم تو فوتگی میں بھی غریبوں کو بلانے کے لیے تیار نہیں. فوتگی کا کھانا بھی ہمارے یہاں یہ لسٹ بنتی ہے, لسٹ جس دن انتقال ہو اس دن رات کو لسٹ بنتی ہے, فلاں 2 بندے, فلاں کے 3, انہوں نے ہمیں پورے گھر کا کہا تو پورے گھر کی دعوت دینی ہے, یہ پکانا ہے, یہ پکانا ہے, یہ پکانا ہے, یہی ہوتا ہے. یہ کچھ اور دعوت میت یہ جائز نہیں ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا فتح رضیہ شریف جدید نویں جلد میں آپ دیکھ لیجئے صفحہ نمبر 621 یا 22 پر یہ پورا کا پورا رسالہ شروع ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا ہے کہ دعوت میت مکروہ اور ممنوع ہے, جائز نہیں ہے. لیکن ہم جو ہے میت کے کھانوں کی دعوتیں دیتے ہیں, سویم کی دعوت دیں گے, چہلم کی دعوت دیں گے. یہ دعوتیں غریبوں کے لیے ہیں, آپ غریبوں کے لیے دیں, غریبوں کو جمع کر کے کھلائیں, یا جو ہے کسی دارالعلوم میں بھیجیں جہاں دینی طلبہ پڑھ رہے ہیں وہاں بھیجیں. ہم جو ہے کھاتے پیتے لوگوں کو, مالدار لوگوں کو بلاتے ہیں, 1.5 گنا جو ہے پیٹ ان کا تیجے کے کھانے کے لیے بڑا ہو جاتا ہے, اور اس میں کمی ہو تو شکایت ہوتی ہے. یہ آنکھوں دیکھا اور کانوں سنا حال ہے. یہ میں الزام نہیں لگا رہا, یہ ہماری قوم کا المیہ ہے کہ ہم سویم کی دعوت بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, ڈٹ کے کھائیں گے, اور کوئی چیز کم ہو گئی تو اہل خانہ سے شکایت بھی کریں گے. ہم نے اس دعوت میت کو ہم نے شادی کی دعوت سمجھا ہوا. بچوں کو بلا کر جو ہے گراؤنڈ میں اگر بچے کھیل رہے ہوں تو بلا کر سویم کا کھانا کھلاتے ہیں. یار دل مردہ ہوتے ہیں ہمارے, میت کا کھانا کھانے سے دل مردہ ہوتا ہے. گناہ کر کر کے ہم نے دلوں کو مردہ کر دیا. کوئی ہدایت کی بات, کوئی نیکی کی بات, کوئی قرآن کی بات, کوئی حدیث کی بات ہم پر اثر نہیں کرتی. ہم گھاٹ کے 3 پات کی طرح زندگی گزارتے جا رہے ہیں. 10 20 25 50 سال ہم نے جتنے بھی گزار لیے اس طور پر ہی گزار لیے. قبر ہماری منتظر ہے, لیکن ہمیں ابھی بھی شعور اور ہوش نہیں آ رہا, شعور اور ہوش نہیں آ رہا. اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت عطا فرمائے. فرمایا کہ امام حسین کا مساکین کے ساتھ تعلق کیا تھا. آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ سے کہا کہ ہم نے بڑا لذیذ کھانا تیار کیا ہے اور خوشبو بھی ہے ہمارے پاس, آپ جائیں اپنے ہم پلہ لوگوں کو, یعنی اپنے اسٹیٹس کے مطابق جن کو آپ سمجھیں ان کو لے آئیں, ان کی ہم دعوت کریں گے, ان کو کھانا کھلائیں گے اور خوشبو دیں گے. امام علی مقام نے کیا کیا, باہر نکلے, مسجد نبوی میں جتنے مساکین تھے, جتنے غربا تھے, فقراء تھے, سب کو اکٹھا کیا اور تشریف لے آئے گھر پر. پڑوس کی خواتین, کان یہیں لگے ہوئے ہوتے ہیں نا خواتین کے, پڑوس میں کیا ہو رہا ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا, ہمارے گھر میں آنے والے وقت میں کیا ہونا ہے پڑوسیوں کو پتہ ہوتا ہے. ہم نے کہا کاش کہ ہم اپنے گھر کی خبر لیں. خواتین نے بی بی جو ہے صاحبہ امام حسین کی زوجہ محترمہ کو کے پاس آ کر کہا کہ آپ کے گھر میں سارے مساکین آ گئے ہیں, جتنے مساکین تھے, غریب تھے, وہ سارے کے سارے آپ کے گھر میں آ گئے ہیں. امام علی مقام امام حسین نے اس بات کو سن لیا, آبزرو کر لیا. اگرچہ تربیت اہل بیت کے گھرانے کی تھی, لیکن آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے کیا کہا, فرمایا کہ میرا جو تم پر حق ہے نا, میں تمہیں اس حق کا واسطہ دیتا ہوں کہ آج کھانے میں سے کچھ بچے گا نہیں, کھانے میں سے کچھ بچ کر رکھا نہیں جائے گا, اور جو خوشبو ہے نا وہ بچائی نہیں جائے گی, انہی غربا اور مساکین میں تقسیم ہوگا. امام علی مقام نے تربیت کی اپنے گھر کی, اپنے اہل خانہ کی تربیت فرمائی. فرمایا کہ مساکین آئے, کھانا بھی کھایا, ان کو کپڑے بھی پہنائے گئے, اور عمدہ خوشبو جو تیار کی گئی تھی وہ بھی انہی پر گویا کہ صرف ہوئی, انہی پر خرچ ہوئی. حدیث پاک میں کیا ہے, حضور نے کیا فرمایا, فرمایا مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور کھانا کھلانے والوں کے گناہوں کو مٹاتا ہے, ان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. لہٰذا مہمان آئے تو ہمارا منہ نہیں بننا چاہیے, بلکہ ہمیں خوش ہونا چاہیے. سیدنا اسماعیل بن ابو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے, سواری پر تھے, ایک جگہ مساکین کچھ بیٹھے ہوئے تھے, کھانا کھا رہے تھے. اب اگر ہم ذہن اس طرف لے کے جائیں, اس جگہ کی طرف لے کے جائیں,
کہ امام حسین جو ہے وہ سواری پر ہوں گے، گھوڑے پر ہوں گے یا خچر پر ہوں گے، سواری کر رہے ہوں گے، اور جس جگہ سے گزرے ہوں گے تو مساکین کھانا کھا رہے ہوں گے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس طرح فٹ پاتھ پر بیٹھ کر کچھ لوگ کھانا کھاتے ہیں، اسی طرح کا امیج ہمارے ذہن میں بنتا ہے اس واقعے کے حوالے سے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ امیج بنا ہمارا۔ امام علی مقام کو ان مساکین نے کہا حضور ہمارے ساتھ آئیے نا، کھانا کھائیے نا، ہماری گاڑی میں ہم جا رہے ہوں، ہمیں کوئی اس طرح روک سکتا ہے؟ وقت کا امام ہے، نواسہ رسول ہیں، ان جیسی شخصیت تو کیا ہوگی کوئی، ہاں اس دور میں ان جیسا کون ہوگا، کس کو یہ شرف و مقام و مرتبہ ملا ہوگا۔ لیکن کہتے ہیں آپ سواری سے اترے اور ان کے ساتھ 2-4 لقمے کھائے اور فرمایا کہ مجھے حاجت نہیں تھی لیکن تم نے بڑی محبت سے کہا، اس لیے تمہارا دل رکھنے کے لیے میں نے چند لقمے کھائے ہیں، اب میری بات بھی ماننی پڑے گی، میری بات ماننی پڑے گی۔ کیا بات منوائی آپ نے؟ آپ نے کہا کہ اب میرے گھر چلو، میرے ساتھ چلو۔ آپ ان کو تکریم کے ساتھ، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان کو لے گئے اور ان کو گھر پہ لے جا کر دعوت کے ساتھ ان کو کھانا کھلایا، ان کو کپڑے بھی دیے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو دراہم بھی تقسیم کیے۔ یہ غریبوں سے محبت اور عقیدت کا اظہار امام علی مقام امام حسین نے کیا۔ امام علی مقام کی عبادتیں کیسی تھیں؟ ہم سے عبادت نہیں ہوتی نا، امام علی مقام عبادت کرتے تھے۔ کس طرح؟ جن کی ماں ساری رات قیام کرے اور یہ کہے کہ اللہ کبھی رات اتنی طویل ہو جائے کہ فاطمہ تیری عبادت کا حق ادا کر سکے، اور رات بھر عبادت کرنے کے بعد بھی جب دعا مانگے تو اپنی لیے نہ مانگے بلکہ امت کے لیے مانگے، تو وہ جو شہزادہ پیدا کرے گی اس کی شان بھی بڑی عرفہ اور اعلیٰ ہوگی۔ امام علی مقام کی شان یہ تھی، آپ کی عبادت کا معاملہ یہ تھا کہ 25 مرتبہ آپ نے زندگی میں پیدل مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا سفر اختیار کیا اور حج بیت اللہ کیا۔ 3 دن نہیں گزرتے تھے، پورا قرآن ختم کر لیا کرتے تھے، اور فرمایا کہ روزانہ 100 مرتبہ نوافل پڑھتے تھے، یعنی 100 نوافل روزانہ پڑھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہ تھے امام علی مقام امام حسین۔ کہتے ہیں کہ علامہ جامی علیہ رحمہ، بڑا مشہور نام ہے تاریخ اسلام میں، امام جامی علیہ رحمہ، فرماتے ہیں علامہ امام علی مقام امام حسین کی شان یہ تھی کہ جب اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے، اندھیرا ہو، بالکل ڈارکنیس ہو، کوئی کھمبا نہ ہو، کھمبا اور پول تو اس وقت تھا بھی نہیں، چراغ کے ذریعے جو ہے روشنی کی جاتی، کہتے ہیں اندھیرا ہوتا تھا، امام علی مقام امام حسین کی پیشانی اور دونوں رخساروں سے نور کی کرنیں پھوٹا کرتی تھی اور اطراف جو ہے وہ روشن ہو جایا کرتا تھا۔ ہم نے کہا مصطفیٰ کریم کے دندان مبارک سے نور کی کرنیں نکلتی تھیں اور بی بی عائشہ کھوئی ہوئی سوئی جو ہے وہ ڈھونڈ لیا کرتی تھی۔ ہم نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ نور والا گھرانہ تھا جس کی چمک اور دمک سے عالم جو ہے وہ منور ہوا ہے۔ کہتے ہیں امام علی مقام مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا سفر اختیار کرتے ہیں اور آگے کا سفر اختیار کرتے ہیں۔ راستے میں جب مکہ مکرمہ سے روانہ ہونے لگے تو راستے میں ابن متی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ شخصیت سے ملاقات ہوئی، امام علی مقام امام حسین کی۔ تمام اکابر اجلہ علماء ہوں، بزرگان دین ہوں، سب اس بات پر کمر بستہ ہیں کہ جو شان مقام و مرتبہ اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، جن کی شان میں قرآن اترا ہے، وہ کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ حضور کا نسب ہونا یہ بہت بڑی شان ہے۔ حضور نے فرمایا کل نسب و سبب ینقطع یوم القیامت الا نسبی و سببی، ہر قسم کا رشتہ اور ناطہ کل بروز قیامت منقطع ہو جائے گا، صرف میرا رشتہ اور ناطہ باقی رہے گا۔ اس رشتے اور ناطے کو کوئی شخص دنیا کا سارا مال و متاع بھی دے دے تو خرید نہیں سکتا، کل بروز قیامت ہوگی۔ ایک طرف امام علی مقام اور مصطفیٰ کریم کا جو ہے گویا کہ خاندان ہوگا، اہل بیت ہوگا، اور ان کے ماننے والے سب در سر جو ہے جمع ہوں گے، میرے آپ جیسے آخر میں ہی کھڑے ہو جائیں تو بھی بڑی ہمارے لیے نجات کی بات ہے۔ اور دوسری طرف یزیدی ٹولہ ہوگا۔ مجھے بتائیے یہ یزیدی ٹولہ کیا جواب دے گا؟ مصطفیٰ کریم کے بارگاہ میں کیسے آنکھیں ملائے گا؟
کیا جواب ہوگا ان کے پاس. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے, ہمیں اپنے عقیدوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لباس خضر میں یہاں سینکڑوں ریزن بھی پھرتے ہیں, اگر جینے کی خواہش ہے کچھ پہچان پیدا کر. کہتے ابن متی نے کہا کہ حضور میرے کنویں کا پانی کم ہو گیا ہے, لوگ اس کنویں سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اسی پانی سے گزارا ہے, آپ کچھ کریں نا, اس کنویں کا پانی جو ہے وہ برکت والا ہو جائے. فرمایا کچھ پانی ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا ہے. پیالے میں چند گھوٹ پانی لایا گیا, امام علی مقام نے ایک گھوٹ پانی لیا اور کلی کر کے دوبارہ اس پیالے میں ڈال دیا اور فرمایا اس کو کنویں میں ڈال دو. ابن متی فرماتے ہیں وہ کنواں جس کا پانی بہت نیچے تھا فوراً جو ہے اوپر آ گیا, پہلے سے زیادہ میٹھا اور پہلے سے زیادہ ٹھنڈا پانی جو ہے ہمیں میسر آیا. وہ پانی جو پہلے ہم کبھی پی نہیں سکتے تھے, امام علی مقام کی کرامت تھی کہ ہمیں پہلے سے زیادہ میٹھا اور لذیذ پانی میسر آیا. مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں.